بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح بیت المقدس ایمان صبر اور عدل کی لاجواب داستان تاریخ اسلام میں کچھ نام ایسے ہیں جو صرف جنگی فتوحات کے لیے نہیں بلکہ اخلاق عدل رحم دلی اور ایمان کی وجہ سے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ ان میں ایک درخشاں نام سلطان صلاح الدین ایوبی کا ہے، جنہوں نے نہ صرف صلیبی طاقتوں کو شکست دی بلکہ بیت المقدس کو ایسی شان کے ساتھ فتح کیا جس کی مثال تاریخ میں کم ملتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کا ابتدائی تعارف۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سن 1137 میں تکریت کے مقام پر پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام یوسف بن ایوب تھا۔ بچپن ہی سے آپ میں سنجیدگی، علم، دوستی اور دینی شعور نمایاں تھا۔ آپ نے قرآن، حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کی، ساتھ ہی جنگ حکمت عملی میں بھی مہارت حاصل کی۔ مسلمانوں کی کمزوری اور بیت المقدس کی حالت۔ اس وقت بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ صلیبیوں نے سن 1099 میں شہر پر قبضہ کیا تھا، ہزاروں مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کیا، مسجد اقصی کو استبل بنا دیا گیا، اذان بند ہو چکی تھی اور مسلمانوں کے دل زخمی تھے۔ مسلمان دنیا دو ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھی، حکمران آپس میں لڑ رہے تھے اور دشمن متحد تھے۔ صلاح الدین کا مقصد۔ صلاح الدین ایوبی نے عہد کر لیا تھا، جب تک بیت المقدس آزاد نہیں ہوگا مجھے چین نہیں آئے گا۔ آپ نے سب سے پہلے مسلمانوں کو متحد کیا، مصر، شام اور دیگر علاقوں کو ایک پرچم تلے جمع کیا۔ آپ نے عیش و عشرت ترک کر دی، سادہ زندگی اپنائی اور خود کو مکمل طور پر اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ جہاد کی تیاری اور ایمان کی طاقت۔ صلاح الدین جانتے تھے کہ فتح صرف تلوار سے نہیں بلکہ ایمان، صبر اور اخلاص سے ہوتی ہے۔ انہوں نے لشکر میں نماز، قرآن اور تقوی کو عام کیا، فوج کو سکھایا کہ ہم زمین کے لیے نہیں، اللہ کے دین کے لیے لڑ رہے ہیں۔ جنگ حطین، فیصلہ کن مرحلہ۔ سن 1187 میں جنگ حطین لڑی گئی، صلیبی طاقتوں کے لیے زبردست شکست ثابت ہوئی۔ صلیبی سردار رچرڈ شیردل کی افواج کو شدید نقصان پہنچا۔ اس جنگ کے بعد بیت المقدس کا راستہ کھل چکا تھا۔ فتح بیت المقدس۔ 2 اکتوبر 1187 کو وہ تاریخی دن آیا جب صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کے دروازے پر کھڑے تھے، لیکن یہاں وہ 88 سال پہلے صلیبیوں کا منظر نہیں تھا جو انہیں دکھایا گیا۔ جہاں صلیبیوں نے قتل عام کیا تھا وہاں صلاح الدین نے عام معافی دی۔ جہاں خون بہایا گیا وہاں امن قائم کیا گیا۔ عدل اور رحم کی مثال۔ عیسائیوں اور یہودیوں کو مکمل مذہبی آزادی دی گئی، کسی کے گھر پر قبضہ نہیں کیا گیا، قیدیوں کو فدیہ دے کر آزاد ہونے کا حق دیا گیا اور جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے انہیں بھی معاف کر دیا گیا۔ ایک عیسائی خاتون اپنے بچے کو تلاش کرتی روتے ہوئے صلاح الدین کے پاس آئی۔ سلطان نے فوراً بچے کو تلاش کروایا اور ماں کے حوالے کر دیا۔ یہ وہ عدل تھا جس نے دشمنوں کے دل بھی جیت لیے۔ مسجد اقصی کی تطہیر۔ مسجد اقصی کو پاک کیا گیا، اذان کی آواز دوبارہ گونجی اور مسلمانوں نے شکرانے کے نفل ادا کیے۔
وہ دن تاریخ میں ایمان کی فتح کا دن تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سادہ زندگی اتنی عظیم سلطنت کے باوجود آپ کے پاس ذاتی دولت نہ ہونے کے برابر تھی۔ وفات کے وقت کفن کے پیسے بھی بیت المال سے لیے گئے۔ یہ تھا وہ حکمران جس نے دنیا فتح کی مگر دل کو دنیا کا غلام نہ بنایا۔ ہمارے لیے سبق: صلاح الدین ایوبی ہمیں سکھاتے ہیں اتحاد کے بغیر کامیابی نہیں۔ عدل دشمن کو بھی دوست بنا دیتا ہے۔ اصل طاقت ایمان میں ہے۔ فتح کے بعد غرور نہیں، شکر ہوتا ہے۔ اختتامیہ: فتح بیت المقدس صرف ایک جنگی کامیابی نہیں تھی بلکہ یہ اسلام کے اخلاق، رحم اور عدل کی فتح تھی۔ آج بھی جب بیت المقدس کا ذکر آتا ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام احترام سے لیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان، ایسا کردار اور ایسا جذبہ عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے JB انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔